أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم ترجمہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور آپ کیا سمجھتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت اور برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے لیے ہر امر کے لیے اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک جاری رہتی ہے، سراسر یہ سلامتی والی ہے۔ دوستان محترم، آیات بینات سورۃ القدر کی میں نے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کی۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 5 آیات مقدسہ ہیں اور 30 اس کے کلمات اور 112 اس کے حروف ہیں۔
یعنی ایک اس کا رکوع ہے اور 5 اس کی آیات ہیں، اور 30 اس کے کلمات اور 112 اس کے حروف ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ، اس میں رب کریم پہلے تو قرآن مجید کی اترنے کی رات رب العالمین خوشخبری کے طور پر ایمان والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ آگے پھر وہی سوال رب کریم فرما رہا ہے کہ لوگوں، آپ کو کیا پتا، آپ جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر رب العالمین نے خود ہی یہ وضاحت فرما دی کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کون سی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ برابر ہے، بہتر ہے، ان سے بھی بہتر ہے۔ اصل میں حدیث مبارکہ میں مفہوم عرض ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کرام کو لے کر مسجد نبوی شریف میں درس مبارک دے رہے تھے، تو وہاں آپ نے بنی اسرائیل کے شمعون نامی ایک شخص کا ذکر کیا جو انتہائی نیک تھا، رات پوری عبادت کرتا اور دن پورا وہ جہاد میں گزارتا، اور اس نے 1000 مہینے جو ہے یہ زندگی پائی، اور اس نے یہ اسی طرح اس نے زندگی گزاری۔ تو جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تذکرہ صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام کا دل مچلنے لگا، حسرت کرنے لگا کہ کاش ہماری عمریں بھی اتنی ہوتی، ہم بھی اتنا ہی نیکیاں، اتنا اجر کما سکتے جس طرح اس شمعون نامی بنی اسرائیل کی اس شخص نے یہ نیکیاں اور اجر کمائے، پورا دن جہاد اور اپنی کتاب کی جو اس وقت تھی اس کی وہ تلاوت کرتا اور نیکیاں کرتا۔ تو جب حسرت پیدا ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا ہی رہے تھے، یہ اپنا صحابہ کرام کو یہ درس دے ہی رہے تھے، تو رب العالمین کی قدرت جوش میں آئی، فرمایا جا جبرائیل امی، یہ پیغام لے جاؤ، یہ خوشخبری لے جاؤ میرے محبوب پاک کے پاس، اور جا کر انہیں یہ مجدہ جان فضا سنا دو۔ العالمین نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ محبوب آپ اپنے صحابہ کرام کو تسلی دیں، تشفی دیں، اور انہیں بتائیں کہ لیلۃ القدر ایک رات میں نے جس میں قرآن مجید نازل کیا تھا، اس رات کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں نے جس میں قرآن نازل کیا، ان 5 راتوں میں آپ ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، جو اس رات کو پا لے گا، اس میں جاگ لے گا، اس میں اللہ کو منا لے گا، تو اس شخص کو میں 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب دوں گا، زیادہ کا ثواب دوں گا، یعنی یہ 84 سال سے زیادہ یہ بنتا ہے، تو میں اس کو اس سے زیادہ ثواب عطا کروں گا جو آپ کا امتی اس رات کو تلاش کرے گا۔ تو دوستان محترم، ابھی رات 27ویں رات یہ گزری، زیادہ جمہور علماء کرام کا اس میں یہ اتفاق اور قول ہے کہ غالباً یہ 27ویں کی جو رات، یہ جو ہے رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ بہرحال بہت سے اقوال ہیں، بعض علماء کرام کے قول یہ بھی ہیں کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 اس میں سے راتیں یہ ہر سال بدل بدل کے یہ آتی ہیں۔ رب العالمین نے یہ جب خوشخبری جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جب صحابہ کرام کو یہ سنائی، تو صحابہ کرام کھل گئے، خوشیوں سے مہک اٹھے، مچلنے لگے کہ ہماری بھی اب، یعنی ایک رات اگر ہم جاگ لیں گے تو ہمیں اس شخص سے جو ہے اتنا عرصہ وہ نیکیاں بھی کرتا تھا اور جہاد بھی، اس سے زیادہ ہمیں یہ ثواب مل جائے گا۔ تو دوستان محترم، اس کا یہ مقصد بھی نہیں کہ خالی یہ رات آخری 10 دنوں کی جو ہے ہم جاگ کر یہ تاک راتیں تو سمجھیں کہ جی اس میں ہمیں مل گئی ہے تو لہٰذا باقی عبادت
ہم پورا سال نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، دوسرے جو ہیں وہ نیکیاں چھوڑ دیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ باقی بھی اپنے معمولات اسی طرح کرنے جس طرح حکم ہے، لیکن ساتھ یہ پھر آگے جو ہے فرمایا کہ اس رات فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اترتے ہیں، اور اتر کر وہ کیا کرتے ہیں، جو لوگ اس رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور جنہوں نے محفلیں سجائی ہوتی ہیں، وہ ان کو جو ہے مصافحہ کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اس محفل میں جو ہے وہ رونق بخشتے ہیں، اور جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کونے کونے میں یہ فرشتے پھیل جاتے ہیں، اور یہ کہاں تک ہوتے ہیں، یہ صبح کے طلوع ہونے تک یہ زمین پر موجود ہوتے ہیں، گھروں میں بھی اور صحراؤں میں، میدانوں میں، یعنی کوئی کائنات کی جگہ نہیں جہاں یہ موجود نہ رہتے ہیں۔ پھر جب صبح یہ جو ہے ہو جاتی ہے شروع، تو یہ جبرائیل امین سب سے پہلے جو ہے واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر سدرہ تک جا کر تو باقی فرشتوں کو بھی پھر اللہ کا حکم سناتے ہیں کہ واپس آئیں، اور جا کر پھر اس رات کی پہچان یہ ہے کہ اس رات کی جو رات ہے وہ بڑی بڑی نورانی جو ہے وہ رات محسوس ہوتی ہے، اور اس کی پھر جو صبح سورج جب نکلتا ہے تو اس کی جو شعاعیں ہیں وہ تمازت والی نہیں ہوں گی، بلکہ وہ بہت ہی جو ہے چاند کی روشنی کی طرح ان کی وہ ہوگی، اس میں تمازت نہیں ہوگی۔ تو یہ جبرائیل امین پھر فرشتوں کو بلاتے ہیں، اور وہ سارے فرشتے پھر واپس اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اور یہ رات پھر ان خوش نصیبوں کو جو ہے نصیب ہو جاتی ہے جو اس رات میں جاگے، جنہوں نے عبادتیں کی، جنہوں نے اللہ کو منایا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک یہ رات سب اہل ایمان کو حضور کے صدقے نصیب فرمائے۔ ہمیں یاد رکھیں جو کچھ بھی ملا حضور کے صدقے ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، رمضان ملا، ہمیں جو ہے یہ راتیں ملی، یہ صدقہ، یہ جتنی برکتوں والی ہمیں راتیں، اور یہ طاق راتیں، اور یہ لیلۃ القدر جو رات نصیب ہوئی، یہ حضور کے صدقے سے ملی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔